بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں کو خطوط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ انہی خطوط میں سے ایک خط شاہ مصر و سکندریہ جریج بن متی قبطی المعروف مکوکس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو دے کر شاہ مکوکس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاتب کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مصر پہنچے تو آپ نے اہل مصر میں سے ایک شخص کو روکا اور پوچھا، شاہ مکوکس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے بڑے تعجب سے حضرت حاتب کو دیکھا اور کہنے لگا، شاہ مکوکس اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ آپ نے اس کے دربار کا پوچھا اور وہاں پہنچ کر دربار کے باہر کھڑے چوبدار سے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوبدار آپ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور دربار میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا اور کہنے لگا، بادشاہ مکوکس نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت حاتب دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا شاہ مکوکس بڑے روب و دبدبے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارد گرد اس کے وزراء و اراکین حکومت بڑے ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ حضرت حاتب نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور بڑی شان و متانت اور پروقار انداز سے شاہ مکوکس کے قریب جا کر رکے اور گویا ہوئے، اے مکوکس، تم سے پہلے اس ملک پر ایک شخص گزرا ہے جو گمان کرتا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ لہٰذا تم اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سے کوئی دوسرا عبرت نہ لے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خط مبارک شاہ مکوکس کی طرف بڑھایا جسے مکوکس نے بڑے ادب سے لیا اور اپنے کاتب کو دیتے ہوئے حکم دیا، اسے بلند آواز میں پڑھو تاکہ سب سن لیں۔ کاتب نے خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ خط مبارک کا متن یہ تھا، اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو کہو، اے منکرو، گواہ رہنا، ہم مسلمان ہیں۔ شاہ مکوکس نے یہ مکتوب سنا اور اپنے کاتب کو حکم دیا، لکھو، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور من جانب مکوکس عظیم القبط۔ میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے سمجھا بلا شبہ میں جانتا ہوں ایک ایسا نبی باقی رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا، اور میں نے آپ کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا۔ میں آپ کی طرف ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف اور ایک اونٹ آپ کی سواری کے لیے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ والسلام مکوکس۔ مستند روایات میں ملتا ہے کہ مکوکس نے ماریا اور سیرین جو کہ دونوں بہنیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے ماموزاد یا چچا زاد بھائی مابور کو بھیجا جو کہ ان دونوں بہنوں کی ضروریات کا خیال کرنے، ان کی مدد کرنے اور خدمت کے لیے تھا۔ دوران سفر ان تینوں افراد پر حضرت حاتب نے اسلام پیش کیا تو ماریا اور سیرین نے اسلام قبول کر لیا جبکہ مابور نے انکار کر دیا، مگر مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ بعد حضرت مابور نے بھی اسلام قبول کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ پایا۔ یہ وہی حضرت مابور ہیں جن پر اہل یہود کے ایک گروہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں
یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت میں آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، معبور جہاں ملے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے تو دیکھا کہ حضرت معبور ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی نے ان کو وہاں پہنچتے ہی پکڑ کر جو کھینچا تو اسی کشمکش میں ان کا حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو مجبوب و نامرد یعنی خواجہ سرا ہیں اور ان کا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت معبور کو قتل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور محسوس کیا کہ اس شخص میں تو وہ علت ہی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر مجھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے قتل کا حکم ملا تھا۔ بس آپ نے انہیں چھوڑا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، حضرت معبور رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب صحابی تھے۔ آپ کا نام معبور جبکہ عرف عام میں آپ کو خسی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ خسی اس انسان یا چوپائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے خسیے نکال دیے گئے ہوں۔ اس کے متبادل الفاظ میں سرا وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت معبور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے، ان کو لکڑی اور پانی وغیرہ مہیا کرتے اور ان کے دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت معبور کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ملتا کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں بہت کم وقت میسر آیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔